والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی بندگی، اپنی عبادت قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہی اس کی عطا کردہ توفیق سے اس وقت ہم اپنے خوبصورت دوست شوکت صاحب کے گھر پہ اسکاٹ لینڈ کے اس دورے کی
اس محفل میں حاضر ہیں کہ جس کے بعد ہم نے آگے نکلنا ہے اور آج مدینہ المنورہ میں 12ویں شریف بھی ہے اور میں مبارک دیتا ہوں سب دوستوں کو ادھر کہ ہر جگہ پر ہی بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پروگرامز جہاں بھی ہوئے کرائے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنے حضور قبول فرمائے اور اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہی آپ سب کو سب سے ضروری، سب سے اچھی، سب سے خوبصورت دعا میں آپ کو یہی دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رنگ میں جس میں اس نے رنگا اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت میں، اسی میں ہی رنگ کے رکھے. اس سفر میں اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آگے سے آگے، آگے سے آگے اور آگے سے آگے لے کے جائے گا. الحمدللہ میلاد پاک کی ہم محفل میں اکٹھے ہیں اور یہ ہماری شناخت ہے. اور میلاد پاک سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی چیز سے ملتا بھی نہیں ہے. اور میلاد پاک جنہیں نصیب ہوتا ہے ان جیسا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا. یہ اس کا فضل اور اس کا کرم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ میلاد پاک میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور یہ وہ ذکر پاک ہے کہ جس کو بلند فرمانے کا اس نے خود اعلان فرما دیا ہے. اس ذکر پاک کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ان جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ جو میلاد پاک منانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کس قبیلے سے ساتھ اس کا تعلق تھا، کس شہر کا یہ رہنے والا تھا. دیکھا جائے گا تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ میلاد پاک منانے والا تھا. اور جو میلاد پاک منانے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میلاد پاک میں ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند فرمانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اسے بلند فرما دیا، تو یہ ذکر کرنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں محروم ہو سکتا، کسی صورت بھی یہ محروم نہیں. ہمیں تو ہمارے اوپر تو اللہ کریم کا کرم ہے، شکر ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. پھر اور کرم ہوا، اس سے پہلے کرم ہوا کہ آپ کی امت میں آئے، پھر مسلمان گھرانے میں، پھر سب سے بڑھ کر کرم کہ ہمارے دل دھڑکتے ہیں نا، اس دھڑکن میں سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پہ ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. یہ اس کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے. ہم اس کا اس پہ شکر ادا کر سکتے ہی نہیں. میلاد پاک وہ عرفہ والا چیز ہے کہ یہ تو اگر ابو لہب بھی ہوں، اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کس حال میں ہے. کہنے لگا کہ سوموار مبارک کا دن ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے ہی انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ جو میری انگلی ہے نا، یہ مجھے وہ فیض دیتی ہے، اس سے مجھے وہ راحت ملتی ہے، وہ سکون ملتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ انگلی تیرے جسم کا حصہ اور اس سے تجھے فیض ملتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے بتا دیا گیا کہ
معاملہ یوں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ دنیا میں رونق افروز ہوئے شانوں کے ساتھ، اور میرے تک یہ خبر پہنچی تو میں نے، جس لونڈی نے میرے تک یہ خبر پہنچائی، میں نے ہاتھ اٹھایا اور اس انگلی کو ایسے کیا کہ تو نے مجھے اچھی خبر دی، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ انگلی ایسے ہوئی اور ایسے ہو گئی، اور اس کے بعد یہ انگلی بلند اس انگلی سے مجھے فیض ملتا ہے۔ تو یہ میلاد پاک جو ہے نا، یہ جو بھی منائے گا، میلاد پاک تو بلند و بالا چیز ہے، بہت بلند و بالا چیز ہے۔ یہ جو جس گھر کو ہمارے لیے قبلہ قرار دیا گیا، بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر، جدھر ہم رخ لازم ہے، ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ رخ کا تعین کر کے ادھر اس طرف منہ کر کے پھر نماز کی ابتدا کریں۔ یہ قبلہ یہ جب تعمیر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں لگے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے، بڑی محبت سے اپنے رب کا گھر بنایا۔ بڑی شانوں والے دونوں نبی ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے گھر، اس کے گھر کو بنایا۔ اور جب اس کا گھر تعمیر ہوا، کس کا؟ اللہ کریم کا گھر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا مانگا تھا؟ سب سے پہلا عمل جو اس گھر میں کی تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک بنایا گیا۔ انہوں نے اپنے رب کے آگے عرض کی، قرآن کو ہے کہ تو نے کرم کیا، تو نے آسان کیا، تو نے میرے سے یہ بنوا لیا، مجھے اس کے لیے منتخب کیا، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، تو تو کون کہتا، جو چاہتا فرما کر دیتا، مجھے منتخب کیا، میرے سے یہ کام کیا، کروایا۔ اب تو نے جب منتخب کیا، تو نے میرے سے یہ کام کرایا، تو نے مجھے یہ اعزاز دیا، اتنا بڑا اعزاز کہ تیرا گھر میں بناؤں، تو سب کو گھر دینے والا، تو سب کو سایہ فراہم کرنے والا، تو سب کو بنائے دینے والا، تو نے مجھے انتخاب کیا، مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنے بڑے اعزاز سے نوازا کہ میرے سے یہ کام کرایا، تو میں بھی تیرے سے کوئی چھوٹی موٹی اجرت مانگنے والا نہیں۔ تو نے جب اتنا بڑا اعزاز دیا تو میں بھی تیرے سے بہت بڑی مانگ کروں گا، بہت بڑی اجرت مانگوں گا کہ اب بنوا میرے سے لیا، بھیجنا آپ اپنے حبیب علیہ السلام کہ وہ تشریف لائیں اور اس گھر کو آباد کریں۔ میلاد پاک، میلاد پاک، میلاد پاک ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میلاد پاک مناتے رہے، فرشتے میلاد پاک مناتے ہیں، درخت میلاد پاک مناتے ہیں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ شان مبارک ہے، آپ ہی کی یہ شان مبارک ہے، آپ کی یہ شان مبارک ہے، اور آپ ہی کی یہ شان مبارک ہے کہ باقی سب جو بھی آئے، بڑے، ہر نبی کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہی نہیں کہ کسی نبی کے بارے میں ہم لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے ان کی شان کو سمجھ سکیں۔ وہ نبی ہیں، ان کی شان ورا الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، اور ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے سب کو ماننا ہی ماننا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی آتے رہے، کوئی کسی وقت کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی گروہ کے لیے آیا، کوئی کسی انداز سے آیا، بہرحال سب کے لیے ایک محدود تھا کہ یہ تمہارا گروہ ہے، یہ تمہاری قوم ہے، یہ تمہارا وقت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، ان کی شانیں اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمائی۔ جو اللہ نے نعتیں لکھی ہیں نا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی آیت مبارک اگر یہ لے لینا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ کس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا؟ آپ کے رب نے۔ اور کس انداز کو اختیار فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت۔ ہمارے آقا علیہ السلام، جس طرح اللہ کریم نے اپنے بارے میں فرمایا نا کہ میں عالمین کا، یہ اس کی شان ہے،
کہ عالمین کے لیے کا رب ہے, عالمین کا پالنے والا ہے. ویسے ہی ویسے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے کس شان کے ساتھ کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اولین کے بھی نبی ہیں اور اولین کے لیے بھی رحمت ہے, آخرین کے لیے بھی نبی ہیں اور آخرین کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرش والوں کے بھی نبی, عرش والوں کے بھی نبی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے بھی نبی اور جنات کے بھی نبی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے بھی نبی, پتھروں کے بھی نبی. تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ پیچھے پیچھے ہیں, اور حضرت علی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کسی سے کچھ پوچھ لیں نا, وہ بھی پھر اس وقت حضرت علی محتاج تھے دائیں بائیں دیکھنے کے کہ دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھتے ہیں نا, اور آپ پوچھ لیں, آپ کا پوچھنا آپ کا ہی پوچھنا, آپ کی نظر آپ کی نظر. آپ نے پوچھا ایک بار کہ کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور حدیث مبارک کی طرف لے جاتا ہوں. آنکھیں آپ کی دکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طلب فرمایا, آپ نے پہلے سے فرمایا آج میں اسے جھنڈا دوں گا کہ جس نے اس قلعے کو فتح کرنا ہے. اسی لیے وہ سارا معاملہ ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا. طلب فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن مبارک سے دونوں آنکھوں کے اوپر لعاب دہن مبارک لگایا. آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوئی. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہی فرماتے ہیں کہ میری آنکھ خالی ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ ایسی ٹھیک ہوئی, میں رات کو بھی ویسے دیکھتا تھا جیسے دن کو دیکھتا. اور آپ فرماتے ہیں یہاں تک بھی نہ رکھنا, میرے آقا نے میرے سے پوچھا تھا کیا دیکھتے ہیں, وہ لعاب دہن مبارک لگا اور اس کے بعد میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی اور دیکھتا ہے. پھر کوئی چیز میرے سے پوشیدہ رہی نہیں. واپس اپنے اسی جس بات میں آپ احباب سے بات کر رہا تھا, رسول اللہ کی بات کرنا کوئی تو ہر بندہ اپنی حاضری لگاتا ہے. آپ کی شانیں بہت بلند و بالا ہے, بہت عرفہ والا ہے, بہت عرفہ والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں. جاگ کے بیٹھیا کرو حضرت, جاگ کے, یہی وقت جاگنے کا ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں. عرض کی آقا بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا لطف آ رہا ہے, روح میری جھوم رہی ہے کیونکہ علی کے کانوں میں چار طرف سے آواز آ رہی ہے جو علی کی آواز ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. چاروں طرف سے میرے کانوں میں یہ رس گھل رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ساتھی کون ہے, کون میرا ہم مسلک ہے, کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا علی جان لے, چار طرف تجھے جو نظر آتا ہے سب تیرے ہم مسلک ہے. درخت تیرے ہم مسلک ہے, پتھر تیرے ہم مسلک ہے, ریت کے ذرے تیرے ہم مسلک ہے. چاہے تجھے چار طرف جو بھی نظر آ رہا ہے نا, سب تیرے نبی پہ درود و سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہر ایک چیز کے نبی ہیں. ہمارے آقا تو خود فرماتے ہیں, ہمارے بادشاہ خود فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی تو اس وقت سے ہے نا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. آپ کی نبوت تو سب سے پہلے ہے, اور آپ کی نبوت کا صدقہ ہی سب کچھ ہے. اور اس میلاد پاک کے حوالے سے ہی آپ کی نبوت کا اقرار کر کے سارے نبی آئے ہیں. اس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ اصل نبی یہ ہے, تیرے تم اپنے امتیوں کے نبی ہو اور نبیوں کے نبی یہ ہیں. اگر یہ تشریف لے آئے, یہ میلاد پاک اللہ تعالیٰ نے منایا تھا نا. اللہ کریم نے آسمانوں کے اوپر 2 کانفرنس کرائی, ایک پہ تجھے مجھے سب کو بلوا لیا, سب کی ارواح کو طلب کیا, اور سب کو طلب فرمانے کے بعد پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ادھر مجھے اپنے
پیروں کے پیر، شہنشاہ صداقت رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاڈے سچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک میں حاضر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اس غلام کی شان بکانے کی خاطر پوچھا ہے میرے غلام ذرا بتا تو صحیح کیا کیا یاد ہے؟ عرض کرنے لگے سونیو بہت کچھ یاد ہے، آپ کا صدقہ بڑا کچھ یاد ہے، وہ رب بھی یاد ہے جس نے آپ کا بتایا، اور رب کیا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب اس رب نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مجھے یاد ہے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایسا سارے دے منہ تے تانے لگے سن چپ خاموش رب پوچھ رہے ہیں میں تمہارا رب ہے ماں یا نہیں، سکوت چھایا ہوا ہے، سونے ہو میں یاد ہے تسی بولے ایسا آپ نے فرمایا تو ہمارا رب ہے، اور سونے ہو تو تسی فرمایا نا کہ تو ہمارا رب ہے، تو سارے کہنے لگے رب 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 تسا فرمایا تو اسی شروع ہو گئے سبحان اللہ۔ وہ پہلی یہ کانفرنس تھی، اور اس کے بعد دوسری اس نے ایک مخصوص چنے ہوئے اپنے وہ بندے کے جن کو لیے اس نے یہ اعزاز رکھا تھا نبوت رسالت کا، ان کی ارواح کو طلب فرمایا، باقی سب کی بھیج دیتا جاؤ، اور میں انہوں کی بلانا جنہاں دیا میں ڈیوٹیاں لانیاں سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ بڑا خوبصورت سا عالم تصورات میں بندہ کھو جائے نا، اور کھویا کرو، یہ عالم تصورات میں جو کچھ بندہ رہتا ہے نا ہر وقت بجائے اس دے نا کہ ہو اسی تے ہو اسی، اپنے آقا دے تصور اس لیا کرو، اپنے آقا علیہ السلام کے بندہ تصور میں رہے نا، خیال رہے کہ واہ وہ کیا مقرات ہوگا، وہ کیسا انداز ہوگا، وہ کیسا، اس سے یہ سوچ کے ہی نا پھر آقا کیونکہ دل کی باتیں جانتے ہیں، بندہ سوچتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں یہ ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں، وہ نوازتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسری کانفرنس کا انعقاد کیا، اب اس میں طلب فرمایا نا تو آ رہے ہیں بڑی بڑی شانوں والے، ہمارے آقا علیہ السلام کا نام تو بران ہے، بلند و بالا، اس میں نبی رسول آ رہے ہیں، کوئی کس شان والا ہے، وہ آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے درجات ہیں، کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، کسی کو میں نے کسی درجے پہ رکھا ہے، کسی کو کسی درجے پہ، کوئی ہواؤں پہ حکومت کرتا ہے، کوئی جنات پہ حکومت کرتا ہے، کوئی خلیل ہے کوئی کلیم ہے، ان حکومتوں کو چھوڑنے کے بعد بھی نا کسی کو میں نے اپنے کرم کے ساتھ یہ لقب عطا فرما رکھا ہے، یہ لقب عطا فرما رکھا ہے، اور القاب کی طرف جائے نا تو پھر یہ جو پہلے میں بات کرنے لگا تھا نا کہ اشاروں سے نظام بدلنے، یہ بڑی پیچھے، یہ جب لقب دے دیتا ہے نا تو لقب ہی ہوتا ہے۔ بلند و بالا شانوں والے آتے جا رہے ہیں، سب کو حکم کیا ہے کہ بیٹھ دے جاؤ، آتے جا رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں، پنڈال بھر گیا، سارے نبی رسول اکٹھے ہو گئے۔ آپ جب سب اکٹھے ہو گئے نا تو یقینی طور پہ اب قرآن گواہ ہے، میں قرآن کریم سے بات کر رہا ہوں، اپنے حبیب علیہ السلام کی خاطر اس نے یہ محفل سجائی ہے۔ اب ظاہر ہے سارے ایسے بیٹھے، پھر ایک طرف تخت ہے، اب جن کی خاطر سجائی ہے اس تخت کے اوپر تیرے اور میرے نبی علیہ السلام، اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ آ جاؤ، کا فلوز ہو۔ اب یقینی طور پہ ایسے ہی ہے کہ سارے دیکھنے والے ہیں اور ایک زیارت کرنی، ایک کی زیارت کرنی ہے، یقینی طور پہ سب ایسے، اور جن کی زیارت ہے وہ ایسے، اور سب ایسے دیکھ رہے ہیں، سب ایسے ہیں، دیکھ نہیں رہے۔ ابھی آپ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ ادھر رب ہے جس سے بلایا، جس کے حکم سے آئے ہیں، یقینی طور پہ جس سے کا حکم ہوا ہے، جس سے بلوایا، سب کو ادھر لگی ہوئی ہے کہ کس لیے بلایا، کس لیے سب کو اکٹھا کیا، یہ آواز آ رہی ہے، سب ادھر متوجہ ہیں۔ اب ادھر اللہ کریم نے کسی کو بھی
کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کی پتہ ہی نہیں. جبرائیل امین جیسی ہستی بھی اگر ایک مقام پہ رکنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری حد ہے، اور ادھر سے میں اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں گا نا تو جل جاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو فرمایا کہ اے جبرائیل جان لے اگر یہ تیری انتہا ہے تو یہاں سے میری ابتدا. کسی کو کیا خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے میں ہمیشہ اپنے بیان سے شروع کرنے سے پہلے کہا، اب یہ ضرور کہہ دیتا ہوں، اس کا اقرار کر لیتا ہوں اپنے رب کے حضور کہ آپ کی شان تو تیرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. ہم تو ایویں بس لگے ہوئے ہیں خود مینڈک جے چھالا مار دے ہیں خود دا مینڈک کی تک سکتا ہے، اس کی وہ خود ہی پانی نظر آتا ہے نا، اس کی پتہ سمندر کی ہے تو سمندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سمندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی جان پایا نہ کوئی جان سکتا ہے. اگر جانتا ہے تو صرف اور صرف رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کن شانوں سے نواز رکھا ہے. خیر جو میں بات کر رہا تھا اب ادھر کون کس کو پتا، اب کھڑا کون ہو، کھڑا تو وہ ہو نا، بات وہ کرے جسے پتا ہو. ادھر اللہ کریم نے یہ اس خوبصورت محفل ولادت کے انعقاد کے بعد کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ کھڑا ہو کے بتائے کہ یہ کون ہے. اب یہ تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی رواح کٹھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، اور ادھر اگر خطاب ہوتا ہے تو اللہ کریم کا ہوتا ہے. تصور کیا کرو، ہر وقت اس تصور میں گمراہ کرو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی محفل سجتی ہے، سارے کے سارے نبی حاضرین میں ہے، رسول اللہ کی صدارت ہے، اور خطیب اللہ کریم ہے. اور اللہ کریم کا خطاب جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ کریم نے ادھر خطاب کیا فرمایا، سب جب اللہ کی طرف اس طرف اس رخ کی اس طرف رخ ہے اس نور کی طرف، اور وہ نور کہتا ہے ادھر دیکھو 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 اور دیکھو، اور ایویں ہی نہ دیکھنا بس، دیکھنے کے بعد بسا لو دل و دماغ میں، ایسا دیکھو کہ آپ کے دماغ میں بھی یہ بس جائے اور دل میں بھی یہ بس جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے میں سے کسی کا دور ہو. اب اللہ کریم کو پتہ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہے، آپ نے آخر میں تشریف لانا ہے، لیکن اللہ کریم یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بنایا قانون، لیکن یہ جو ہے نا، یہ جو میرے حبیب علیہ السلام ہے، یہ کسی کے دور میں بھی اگر پسند فرمائیں میرے آگے عرض کریں تو جب چاہیں آ سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. ان کو کے لیے کوئی وقت کا مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی یہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس زمانے میں چاہیں یہ جا سکتے ہیں، کہ ہر چیز ہے ہی نہیں کی وجہ سے. تمہارا دور ہو، تسی گل کر رہے ہو جو تمہاری شریعت دی گئی ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، عبادت میں ہو، کتاب کھول کے بیان کر رہے ہو، اور ایسے بسا لینا کہ نہ کہاں دیکھو کہ یہ تشریف لے آئے، یہ تشریف لے آئے. یہ قرآن ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ دیکھو کہ یہ تشریف لے آ کر یہ آ جائے نا تو سجدے جائے تو چھوڑ، اپنی کتاب پکڑ کے بیٹھا تو چھوڑ، ایک لمحے کے اندر ہاتھ باندھ کے ان کے حضور کھڑے ہو جاؤ نا، جو یہ فرمائے نا، جو یہ فرمائے، جو یہ فرمائے، کیا وہ وقت ہوگا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے جو یہ فرمائے، جو یہ فرمائے، جو یہ فرمائے وہ کرنا ہے، جو ان کا ایک حکم ہوگا اس پہ عمل کرنا ہو. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان بتانے کی خاطر، اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت کرانے کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد وہاں کہ جاؤ آگے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹ کے جو ہے نا، ادھر سے جو ہٹانا، نبی تو میں چلے آتا ڈھکی اوقات کی ہے، نبی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا تو بس اسی لیے بلایا تھا، اسی لیے تمہاری تخلیق کی ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی بات کی نا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کریم فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے دامن مصطفیٰ ہر وقت ہمارے ہمارے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی محبت رہے. ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ہی غرق رہیں، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی تعلق کو مضبوط رکھیں. میں بات کو ختم کرتا ہوں، پھیلتی جاتی ہے. آپ علیہ السلام، آپ نبی تو اس وقت سے ہے نا
اور جب میں بات کرنے لگا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں دل کردہ پوچھا تھوڑی جو کسی کی پرفیکٹ کی امتحانات پانا کہ میں نے کدھر سے ادھر گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب یہ دیکھا نا اور آپ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو کہ یہ سب کچھ تو آپ ہمارے میں اس وقت یہ ایک حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھنے لگا تھا کہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا ابھی میں نے یہ اظہار نہیں فرمایا تھا کہ میں لوگوں کو اس طرف یہ شروع نہیں کیا تھا بتانا شروع نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں آپ نے حجر اسود کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب میں بیت اللہ میں آتا ہوں نا تو یہ مجھے دیکھ کے نا پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن یہ پتھر یہ مجھے پہلے سے جانتا ہے اور جب میں آتا ہوں یہ میرے پہ درود و سلام پڑھنا شروع کرتا ہے. میرے پیارے دوستو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ بڑا کرم ہے یہ بڑا احسان ہے. اس تو ود کے سعید صاحب انعام کوئی نہیں کہ ٹری جانے ہیں گلی گلی کوچے کوچے اور ایک کوئی لگاتے ہیں نعرہ یہی مان والے آقا ہمارے جس نے جو اپنے اپنے حصے دکھاتے کوئی شیطان دا پیروکار بنے ہیں اور پٹھیاں گلا کرتے ہیں اسی رحمانی پیغام لے کے اپنے رب کا پیغام لے کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو کہ آؤ چھڈو سارے روح طرف سے منہ کو پھیرو اور رخ مدینہ پاک کی طرف کرو. اپنے آقا کے اپنے نبی کے وفادار رہو اپنے نبی پاک کے گن گاتے رہو. میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ دنیا بہت بڑی امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے ایمان والی موت عطا فرمائے اور ادھر بھی ایمان والا ہی اٹھائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے پیارے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے اکٹھے ہو کر بالکل ایک جان ہو کر اکٹھے ہو کر ہر جگہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے خوبصورت پیغام خوبصورت ترین پیغام لے کر جس قدر ہو سکے جتنا ممکن ہو اس خوبصورت پیغام کو پھیلائیے کہ اس پیغام کو پھیلانے والا ہی رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. اللہ